السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء نے اپنے عوام کو اس طرح گمراہ کر رکھا ہے کہ ان کی گمراہی سے نکلنا مشکل کے درجے میں معلوم ہوتا ہے۔ بریلوی علماء نے اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان، علماء دیوبند کی کتابوں میں جو عبارات لکھی ہوئی ہیں ان عبارات کو کاٹ کر کے، چھانٹ کر کے، آگے پیچھے کے مفہوم کو حذف کر کے، اپنی طرف سے کچھ الفاظ کا اضافہ کر کے ایک الگ مفہوم بنا کر کے، ایک الگ عقیدہ گڑھ کر کے علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا ہے اور دنیا کو یہ بتایا کہ یہ الفاظ کفریہ ہیں، یہ مفہوم کفریہ ہے، یہ عقائد کفریہ ہے، جن کی بنا پر علماء حرمین شریفین نے ان پر کفر کے فتوے لگائے ہیں اور اتنا سخت فتویٰ لگایا ہے کہ جو کوئی ان کے کفر میں شک بھی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم اسی سچائی کو اپنے چینل پر دکھا رہے ہیں، ان کی وضاحتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے، بریلی مذہب کے مجدد نے، بریلی مذہب کے بانی نے اہل سنت و جماعت، احناف، علماء دیوبند کی عبارتوں کا غلط سلط مطلب بیان کیا ہے، ان کی عبارتوں میں کانٹ چھانٹ کی ہے، ان کی عبارت کا غلط مفہوم بنا کر کے، غلط عقیدہ گڑھ کر کے ان بزرگوں کی طرف منسوب کیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن عقائد پر علماء حرمین شریفین نے کفر کے فتوے لگائے ہیں ان عقائد کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ عقائد علماء دیوبند کی کتابوں میں لکھے ہوئے بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جن عقائد پر علماء حرمین شریفین نے کفر کے فتوے لگائے ہیں اگر وہ عقیدے کوئی رکھتا ہے تو ہم علماء دیوبند بھی اسے کافر کہتے ہیں، مسلمان مانتے نہیں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ عقائد علماء دیوبند کی کتابوں میں لکھے ہوں گے جب تو وہ عقائد علماء دیوبند کی کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ بریلی مذہب کے مجدد نے، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے وہ مفہوم گڑھا ہے، وہ عقیدہ گڑھا ہے اور علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا ہے۔ علماء دیوبند کی عبارتوں میں حذف و اضافہ کر کے اپنی کتابوں میں درج کر دیا کہ دیکھو دیوبندی نے اپنی کتاب میں یہ عبارت لکھی ہے، حالانکہ وہ عبارت علماء دیوبند کی کتاب میں ہوتی نہیں ہے، اگر کچھ ہوتی بھی ہے تو اس سے کچھ الفاظ حذف کیے گئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پورا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، یا کسی لفظ کا اضافہ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مفہوم بدل جاتا ہے اور ایک نیا معنی پیدا ہو جاتا ہے اور وہ معنی کفریہ ہوتا ہے، اسی کو علماء دیوبند کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ وہ عبارات جو اصل میں علماء دیوبند کی کتابوں میں درج ہیں، بغیر حذف و اضافہ کیے، بغیر آگے پیچھے کے مفہوم کو حذف کیے، اگر کوئی شخص صدق دل سے پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ علماء حق، علماء دیوبند نے اپنی کتاب میں کوئی کفری عقیدہ نہیں لکھا ہے اور ان کے عقائد بالکل وہی ہیں جو حقیقی اہل سنت و جماعت احناف علماء۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق اور احناف کے سچے ترجمان علماء دیوبند ہیں۔ بہرحال علماء دیوبند کے عقائد بالکل درست ہیں، لیکن بریلی مذہب کے مجدد نے چونکہ اپنے خرافاتی ذہن سے علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارتوں کا غلط مفہوم بیان کر کے حسام الحرمین کے ذریعے غلط فہمی پھیلائی ہے، پوری دنیا میں اس کا چرچا کیا ہے، جس کی وجہ سے دیوبندی بریلوی دو جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی عوام و خواص ہیں بریلی مذہب کے علماء کے لکھی گئی کتابوں کے ذریعے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں علماء دیوبند کا حوالہ دے کر، علماء دیوبند کی کتابوں کا حوالہ دے کر کچھ الفاظ کا اضافہ کیا ہے، کچھ کمی کر کے ایک نیا معنی مفہوم گڑھ کر کے علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا ہے، جس سے عام طور سے پڑھنے والا یہ تاثر لیتا ہے کہ واقعی یہ عقائد کفریہ ہے، جن کا بھی عقیدہ کفریہ ہوگا اس پر کفر کا فتویٰ لگنا چاہیے۔ اب علماء دیوبند ہزار اپنی تعویلیں کر لیں، ہزار مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ عقیدہ نہیں لکھا اور ہمارا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے، لیکن بریلوی یہی کہتے ہیں، عام لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ ہم اس بات کو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتابوں میں وہ عقائد لکھے ہوئے نہیں ہیں جو عقائد بریلوی ہماری کتابوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کل پرسوں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا، ایک مختصر ویڈیو ہے، شارٹ ویڈیو ہے، جس میں ہم نے یہ کہا کہ دیوبندی بریلوی میں اختلاف کی بنیادی اور اصل وجہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کا بولا گیا وہ جھوٹ ہے جو حرمین شریفین میں جا کر بولا ہے اور حسام الحرمین نامی کتاب میں وہ جھوٹ چھپا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے وہ عقائد ہیں جو علماء دیوبند کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، جن عقائد سے علماء دیوبند کا یا جن عقائد کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر ایک بریلوی نوجوان یوٹیوبر ہے جس کا چینل ہے اسلامک ٹاک وتھ دلشاد۔
اس چینل والے میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا اردو پڑھا لکھا ہے، لیکن دیکھنے سے عالم فاضل نہیں لگتا ہے، ممکن ہے ہو، لیکن بظاہر لگتا ہے اسکول کالج کا لگ رہا ہے۔ اس بندے نے ہمارے ویڈیوز پر تبصرہ کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے عقائد بیان کیے ہیں، لیکن دیکھیں جھوٹ کتنا بڑا بولا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا ہے، علماء دیوبند کی طرف عقیدے منسوب کیے ہیں، اور بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن عقیدوں کو یہ بیان کرتے ہیں ان عقیدوں کا ہمارے کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عقائد ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ بریلوی علماء نے ان عبارتوں میں حذف و اضافہ کیا ہے اور اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے۔ اس بندے نے بریلوی کی لکھی گئی ایک کتاب، موٹی سی کتاب ہے، کتاب کو دکھایا نہیں ہے کون سی کتاب سے پڑھ کر سنا رہا ہے، البتہ جس کتاب کا نام لیتا ہے مثلا حفظ الایمان ہے، تحذیر الناس ہے، تقویۃ الایمان ہے، ان کتابوں کو اسکول میں دکھاتا ہے، لیکن جس کتاب سے وہ پڑھ کر کے سنا رہا ہے، پڑھ کر کے عبارتیں نقل کر رہا ہے، وہ اصل عبارت، وہ اصل کتاب نہیں دکھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اصل کتاب کی عبارت پڑھ کر نہیں سنا رہا، بلکہ بریلوی علماء نے اپنی کتاب میں علماء دیوبند کی طرف جو غلط عقیدے، غلط الفاظ میں منسوب کیے ہیں، انہی غلط الفاظ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہے۔ اسکین میں تو لگا ہوا ہے کہ یہ تقویۃ الایمان کی عبارت پڑھی جا رہی ہے، اسکین میں لگا ہوا ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت پڑھی جا رہی ہے، اسکین میں دکھ رہا ہے کہ تحذیر الناس کی عبارت پڑھی جا رہی ہے، لیکن وہ کتاب تحذیر الناس نہیں ہے، بلکہ بریلوی کی لکھی گئی کتاب ہے جس میں حذف و اضافے کے ساتھ الفاظ درج کیے گئے ہیں، وہی عبارت پڑھ کر کے سنا رہا ہے۔ پڑھنے والا کچھ پڑھ رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ ان کو ایسے ہی بتایا گیا، اس کتاب میں سے ہی لکھا گیا ہے علماء دیوبند کو منسوب کرتے ہوئے، اور سننے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو واقعی علماء دیوبند کی کتابوں میں ایسی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، حالانکہ ان عقائد کا علماء دیوبند سے، ان عبارتوں کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی نے صحیح الفاظ بھی لکھے ہیں تو آگے پیچھے کے مفہوم کو حذف کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بات واضح نہیں ہو رہی ہے۔ حفظ الایمان، تحذیر الناس اور براہین قاطعہ اور فتاوی رشیدیہ پر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں ان کی حقیقت کو ہم نے کھول کر کے بیان کر دیا ہے اپنے اسی چینل کے ویڈیوز میں، تفصیلی ویڈیو آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے پوری عبارت آگے سے پیچھے تک پڑھ کر سنایا ہے اور یہ بتایا کہ دیکھیں بریلوی کہاں پر دجل کرتے ہیں، کہاں پر مکاری سے کام لیتے ہیں، کہاں پر انہوں نے الفاظ کو گھسایا ہے، کہاں پر سے الفاظ کو حذف کیا ہے، کہاں سے مفہوم کو کاٹ کر کے ایک نیا معنی مفہوم پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی حق اور سیدھے راستے پر چلنے کا متمنی ہے تو ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھ لے۔ ان بریلوی علماء کے بولے گئے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے وہ ویڈیوز کافی ہیں، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس بھائی سے جو اسلامک ٹاک ود دلشاد ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جس کتاب کو پڑھ کر کے عوام کو گمراہ کیا ہے، آپ ان کتابوں کو پڑھنے کے بجائے اس کتاب میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں علماء دیوبند کی کتابوں کی طرف منسوب کر کے، مثلا تحذیر الناس کی طرف جن عبارتوں کو منسوب کیا گیا ہے، آپ نے جو پڑھ کر سنایا ہے، انہی الفاظ کو آپ تحذیر الناس میں تلاش کریں کہ وہ الفاظ ملتے ہیں بعینہ یا ان الفاظ میں کچھ حذف و اضافہ کیا گیا ہے، آگے پیچھے سے کچھ حذف و اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آج سے تقریباً 5 مہینے پہلے ایک بریلوی اسکول کا پڑھنے والا طالب علم ہے، اس نے تقریباً 3 دنوں تک مجھ سے رابطہ کیا ہے اور اس نے یہ کہا کہ میں برابر علماء دیوبند کو کافر کہتا ہوں، کیونکہ ہمارے علماء نے یہی بتایا ہے اور انہوں نے دکھایا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں۔ ہم نے اس سے رابطے میں رہا 3 دن تک اور پوری وضاحت کے ساتھ بتا دی۔ اس بندے نے کہا کہ یقیناً ہمارے علماء نے ہمیں گمراہ کیا، اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اس بندے نے یہ کہا کہ آپ جو بتا رہے ہیں میں اپنے عالم سے پوچھ رہا ہوں اور میں پوچھ کر تصدیق لے رہا ہوں کہ یہ مولانا صاحب جو بتا رہے ہیں وہ صحیح بتا رہے ہیں یا غلط بتا رہے ہیں، کیونکہ اس شخص نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے عالم سے تصدیق کراؤں گا، اگر وہ تصدیق کر دیں گے کہ ہاں جو بتا رہا ہے یہ وہ بالکل درست بتا رہا ہے تو میں آپ کی بات کو مان لوں گا۔ چنانچہ آپ یقین جانیں کہ اس اسکول میں پڑھنے والے بریلوی طالب علم نے توبہ کی اور اقرار کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے مولانا اشرف تھانوی کو بہت برا بھلا کہا، میں نے کافر کہا۔ آج میرے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، بلکہ ہمارے علماء نے ہمیں جھوٹ بولا ہے۔ اس بندے نے یہ بھی کہا تھا کہ میں حق کا طالب ہوں، میں ہوں تو بریلوی گھرانے سے، بریلوی خاندان سے پڑھنے والا، تعلق رکھنے والا ہوں، لیکن میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ جب اس بندے نے حقیقت جاننا چاہی اور لگاتار 3 دن تک مجھ سے رابطے میں رہا تو اس کے سامنے یہ حقیقت کھل گئی، اس نے بندے نے توبہ کی۔ میں نے اس سلسلے میں پہلے ویڈیوز بھی بنائے ہیں،
بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دیوبندی بریلوی کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی طرف سے حرمین شریفین میں بولے گئے جھوٹ اور علماء اہل سنت و جماعت احناف علماء دیوبند کی طرف منسوب کیے گئے گندے عقیدے ہیں۔ اگر یہ گندے عقیدے علماء دیوبند کی طرف منسوب نہ کیے گئے ہوتے، علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارتوں کا غلط مطلب بیان نہ کیا گیا ہوتا، ان کی عبارتوں میں حذف و اضافے نہ کیے گئے ہوتے، تو آج دیوبندی بریلوی کا اختلاف نظر نہیں آتا۔ اور آج بھی اختلاف مٹ سکتا ہے بشرطے کہ بریلوی یہ کہہ دے کہ اعلیٰ حضرت سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق ایسا لکھ دیا ہے۔ لیکن اگر جب علماء دیوبند نے اپنی عبارتوں کا واضح مطلب بیان کر دیا ہے تو اب انہی کے مطلب کو قبول کر لینا چاہیے، اسے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ان کے پیٹ کا دھندا ختم ہو جائے گا۔ ویسے اس سلسلے میں آپ حضرات کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔